اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پہ درس نمبر 50 ہے اور عنوان وہی سابق کا ہے کہ امام کے اندر کون سے ایسے اوصاف ہیں، کون سی ایسی صفات ہیں کہ جن کا پایا جانا ضروری ہے۔ اور یہاں پہ ہماری گفتگو جو ایک صفت تھی، چوتھی صفت تھی اعلیٰ اخلاق۔ اعلیٰ اخلاق کے چند ایک نمونوں کے اوپر گفتگو جاری تھی کہ پریکٹیکل اور عملی طور پہ ائمہ علیہ السلام کا کیسا کردار رہا اور کیسا اخلاق رہا، اور اس کی وجہ سے لوگوں نے اس بات کی گواہیاں دیں کہ اللہ کے جو حقیقی خلیفہ ہیں اور خلیفۃ اللہ جو ہیں وہ آپ ہی ہیں، آپ کے علاوہ کوئی اور خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ انہی نمونوں میں سے تیسرا نمونہ، چوتھا اور پانچواں نمونہ اس درس میں موضوع گفتگو رہے گا۔ پہلا نمونہ امیر المومنین السلام کا آپ کے سامنے رکھا تھا، دوسرا امام حسن علیہ السلام کا، اور تیسرا بھی امام حسین علیہ السلام کا۔ امام حسین علیہ السلام اور غلام صافی کا یہ واقعہ ہے، اور یہاں پہ اس واقعے میں آپ دیکھیں گے کہ امام علیہ السلام کا اپنے غلاموں کے ساتھ کیسا عمدہ اخلاق اور کیسا عمدہ برتاؤ ہوتا تھا، کہ حتیٰ کہ جب امام اپنے غلاموں کو آزاد کرتے تھے تو وہ آزاد نہیں ہونا چاہتے تھے، بلکہ کچھ روایات میں ایسے واقعات بھی ہمیں ملتے ہیں کہ وہ غلام رو پڑتے تھے، روتے تھے کہ آپ نے ہمیں اپنی غلامی سے کیوں آزاد کیا۔ تو یہ ایک خوبصورت غلامی ہوتی تھی کہ جس کے اندر اس شخص کو علم ملتا تھا، فضل ملتا تھا، اس شخص کو معرفت ملتی تھی، اور اس کو ایک ایسی عزت ملتی تھی، ایک ایسا سہارا ملتا تھا کہ جو دنیا کی تمام نعمتوں سے اس کے لیے بڑھ کے ہوتا تھا۔ امام کے غلاموں میں سے ایک غلام صافی ہیں جو امام کے باغ میں کام کرتے ہیں، اور امام کے متعلق یہ بات تو واضح ہے امام حسین علیہ السلام کے متعلق، حتیٰ کہ غیروں نے بھی اس بات کی گواہی دی ہے کہ امام حسین علیہ السلام زاہد تھے، دنیا کی محبت رکھنے والے نہیں تھے، نیک انسان تھے، عظیم اخلاق کے مالک تھے۔ تو انہی واقعات کا سلسلہ ہے کہ جن واقعات میں امام علیہ السلام کا یہ اخلاق ہمارے سامنے آتا ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کا اپنے صافی غلام کے ساتھ سلوک ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ اب صورتحال یوں ہے کہ امام کا یہ جو غلام ہے صافی، وہ امام کے باغ میں کام کرتا ہے۔ باغ امام کا ہے۔ اب امام علیہ السلام جب باغ میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر صافی روٹی کھا رہا ہے۔ امام علیہ السلام خاموشی سے ایک جو درخت ہے کھجور کا، اس کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں اور چھپ کر اسے دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے۔ تو اس کے پاس ایک کتا بھی بیٹھا ہوا ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، ایک لقمہ خود کھاتا ہے اور دوسرا لقمہ اپنے قریب بیٹھے ہوئے کتے کی طرف پھینک دیتا ہے، تو وہ دوسرا اس سے کتا کھا لیتا ہے۔ امام علیہ السلام اس منظر کو غور سے دیکھتے رہے اور یہ سلسلہ جاری رہا۔ جب وہ کھانا کھا چکا تو امام علیہ السلام نے اسے دیکھا کہ اس نے دعا مانگنا شروع کی، اور کھانا کھانے کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور یوں کر کے دعا اس نے مانگی۔ دعا کے اس کے جملے سنیے گا، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ جیسے ہم کھانے کے بعد پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے کیا دعا مانگی کہ اللہم اغفر لی واغفر لسیدی، اے اللہ میرے لیے بھی مغفرت اور رحمت نازل فرما، میرے سردار اور آقا کے لیے یعنی امام حسین علیہ السلام کے لیے رحمت اور مغفرت نازل فرما، وبارک لہو اور ان کے لیے برکت نازل فرما، کما بارکت علی ابویہ جیسا کہ ان کے والدین یعنی علی و فاطمہ پہ تو نے اپنی برکتیں نازل کیں، برحمتک یا ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین تجھے تیری رحمت کا واسطہ۔ اب یہ دعا جب اس کی ختم ہوئی تو اب امام حسین علیہ السلام اس غلام کے سامنے آئے، تو جیسے غلام نے دیکھا کہ میرے آقا آ گئے ہیں تو ادھر سے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے صافی، تو جیسے ہی آواز دی کہ اے صافی تو وہ گھبرا گیا کہ شاید امام علیہ السلام مجھے بلا رہے ہیں اور کوئی غلطی مجھ سے ہو گئی ہے۔ وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور کہا کہ یا سید المؤمنین، مجھے آپ معاف کر دیں، مجھ سے خطا ہو گئی، میں آپ کو دیکھ نہیں پایا اور مصروف ہو گیا کھانے میں۔ گویا کہ اسے یہ بات سمجھ آ گئی کہ امام علیہ السلام پہلے سے یہاں پہ موجود ہیں۔ اب وہ اپنی اس گستاخی کا اظہار کر رہا ہے کہ آپ آئے اور مجھے پتہ نہیں چلا، میں مصروف تھا، جیسے کوئی بڑی شخصیت آ جاتی ہے
اور انسان اپنے کام میں مصروف ہو جاتا ہے، تو جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ بڑی شخصیت آئی ہوئی ہے اور میری طرف متوجہ ہے تو انسان فوراً معذرت کرتا ہے کہ میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے پتہ نہیں چلا۔ تو اب اس صافی کا یہ رویہ ہے، لیکن امام علیہ السلام مسکرانے لگے اور ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اجعلنی فی حل یا صافی لانی دخلت بستانک بغیر اذنک، اے صافی بلکہ تم مجھے معاف کر دو، تم مجھے معاف کر دو، کیونکہ میں تمہارے باغ میں داخل ہوا تمہاری اجازت کے بغیر۔ دیکھیں امام علیہ السلام اس باغ کو جو امام کا اپنا ہے، اپنا باغ نہیں کہہ رہے، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ صافی یہ تمہارا باغ ہے، تم اس میں کام کرتے ہو، تو مجھے معاف کرو کہ میں تمہاری اجازت کے بغیر یہاں پہ آ گیا، لہذا تمہاری معافی نہیں بنتی کہ تمہیں پتہ نہیں چلا کہ میں آ گیا، بلکہ میرا معافی مانگنا بنتا ہے۔ جب صافی نے یہ جملہ سنا تو عاجزی اور تواضع کو امام علیہ السلام کی دیکھا، تو پھر صافی یہ کہنے لگا کہ یا سیدی، آپ کے فضل و کرم اور شرافت کے ہوتے ہوئے آپ یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے اوپر فضل رکھتے ہیں، آپ ہمارے اوپر کرم کرتے ہیں، آپ کا شرف ہے، یہ جملہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں، یعنی میرے لیے یہ جملہ آپ کا تعجب خیز ہے۔ تو امام نے اب وہاں سے سوال کیا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ میں تمہیں دیکھ رہا تھا کہ تم روٹی کا ایک حصہ خود کھاتے تھے اور آدھا جو ہے وہ باقی اس کتے کو دے دیتے تھے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو صافی نے وہاں پہ ایک جواب دیا، عظیم ایک جواب ہے اس کا۔ اس نے جواب یوں دیا کہ جب میں کھانا کھا رہا تھا تو ان ھذا الکلب ینظر الی حین آکل، کہ جب میں کھانا کھا رہا تھا تو یہ کتا میری طرف دیکھ رہا تھا، اور میری طرف جب اس کی نگاہیں تھیں، میں کھا رہا تھا یہ نہیں کھا رہا تھا، تو مجھے بڑی شرم و حیا آئی، اور میں نے سوچا کہ یہ کتا بھی آپ کے باغ کی رکھوالی کرتا ہے اور اس باغ کو دشمنوں سے بچاتا ہے، اور میں بھی آپ کا غلام ہوں، یہ کتا اور یہ غلام دونوں آپ کی وجہ سے تو کھا رہے ہیں۔ تو پھر مجھے جب یہ احساس ہوا کہ یہ کتا اور میں دونوں ہی آپ کے باغ میں آپ کی وجہ سے کھا رہے ہیں، تو اس وجہ سے مجھے شرم و حیا آئی، اور پھر میں نے جو آدھا کھانا ہے وہ کتے کو دے دیا اور اسے کھلانا شروع کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے جب اس کا یہ جواب سنا تو اب امام کی آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ اتنا یعنی یہ انسان جو ہے وہ محبت رکھتا ہے اللہ کی مخلوق کے ساتھ، اتنا اس کا احساس ہے کہ اس کے دل میں وہ شرم کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں کھا رہا ہوں اور دیکھو وہ جانور نہیں کھا پی رہا، حالانکہ دونوں کا ہمارا کام تو ایک جیسا ہے۔ تو پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ انت عتیق اللہ وقد وہبت لک الفی دینار بطیبۃ من قلبی، کہ تم اللہ کی راہ میں آزاد ہو، میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ اور آزاد کرنے کے بعد ظاہری بات ہے جب ایک غلام آزاد ہوتا ہے تو اب اس کا سہارا کوئی نہیں ہوتا، تو امام نے کہا کہ نہیں، تمہیں میں 2000 سونے کے سکے بھی دے رہا ہوں، کہ 2000 سونے کے سکے بھی دے رہا ہوں، اور یہ میں اپنی خوشی سے دے رہا ہوں کہ یہ 2000 سونے کے سکے بھی لے لو اور آج کے بعد تم آزاد ہو۔ اب اس نے کیا کہا؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ چلیں میں آزاد ہوں، مجھے بہت زیادہ پیسہ مل گیا، بہت زیادہ سونا مل گیا تو اب جاؤں گا اپنا گھر وغیرہ بناؤں گا اور الگ سے رہوں گا، نہیں۔ اس نے کہا کہ اے امام، اگر آپ نے مجھے آزاد کر دیا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے باغ میں رہوں اور آپ کے باغ میں رہ کر آپ کی خدمت کرتا رہوں، یعنی یہ جو میں پہلے سے خدمت کر رہا تھا میں اسی خدمت کو باقی رکھنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے آپ نے مجھے آزاد کر دیا، لیکن آزاد ہونے کے بعد بھی میں ادھر ہی رہنا چاہوں گا۔ تو امام علیہ السلام نے جواب فرمایا کہ ان الرجل اذا تکلم بکلام فینبغی ان یصدقہ بالفعل، کہ ایک انسان جب کوئی گفتگو کرتا ہے، ایک جملہ کہہ دیتا ہے، تو ضروری ہے کہ جو اس بندے کا کردار ہے وہ اس کے کلمے کی تصدیق کرے۔ وَأَنَا قَدْ قُلْتُ، اور میں نے تمہیں یہ جملہ کہا ہے شروع میں کہ دخلت بستانک بغیر اذنک، کہ میں دیکھو تمہارے باغ میں داخل ہوا تمہاری اجازت کے بغیر۔ ایمان اسے وہ جملہ یاد دلایا کہ ابھی کچھ دیر پہلے جب تم مجھ سے معذرت کر رہے تھے تو میں نے کیا جملہ کہا تھا کہ میں تمہارے باغ میں داخل ہوا تمہاری اجازت کے بغیر۔ فصدقت قولی، تو بس اب میں کیا کرتا ہوں، عملی طور پہ اپنے اس قول کی تصدیق کرتا ہوں، اور وَوَهَبْتُ الْبُسْتَانَ وَمَا فِيهِ لَكَ، یہ پورا باغ اور اس باغ میں جو کچھ بھی ہے وہ سارا میں تمہیں عطا کرتا ہوں۔ آج کے بعد یہ سارا باغ تمہارا ہو گیا، اس کے اندر جتنا بھی پھل ہے، جتنی بھی کھجوریں ہیں وہ ساری کی ساری تمہاری ہو گئیں، یہ اب میری ملکیت میں نہیں ہے۔ اور یہ میں نے جو شروع میں جملہ کہا تھا کہ تمہارا باغ، اس کو میں نے سچ کر دکھایا، اب یہ آج کے بعد تمہارا باغ ہے۔ لیکن امام نے کیا فرمایا کہ امام نے کہا کہ میرے کچھ اصحاب ہیں، وہ آتے ہیں اسی باغ میں آتے ہیں،
پھل وغیرہ کھانے کے لیے، کھجوریں لینے کے لیے، تو ان کی بھی میں مدد کرتا ہوں، میرے صحابی ہیں وہ کھجوریں وغیرہ یہاں سے لے جاتے ہیں، تو لہٰذا میں تم سے یہ چاہوں گا کہ تم میرے صحابیوں کی خدمت کرنا، اور جب وہ تمہارے پاس آئیں تو تم انہیں مہمان بنا کے رکھنا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں بھی عزت دے گا اور عزت سے نوازے گا۔ بس یہ میری ایک شرط ہے کہ جن صحابیوں کو میں کھجوریں دیا کرتا تھا اور یہاں سے پھل لے کر جاتے تھے، ان کا وہ حساب کتاب پہلے جیسا رہنا چاہیے۔ تو اب دیکھیں صافی نے کیا جواب دیا۔ صافی نے کہا کہ یہ باغ میرا ہو گیا اور آپ نے مجھے عطا کر دیا، تو میں اسے آپ کے اصحاب اور آپ کے شیعوں کے لیے وقف کرتا ہوں، یعنی اب یہ باغ میرا بھی نہیں ہے، یہ باغ اس سے جتنی بھی آمدن ہوگی میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، یہ سارے کا سارا وقف کرتا ہوں امام حسین علیہ السلام کے صحابی اور امام حسین علیہ السلام کے شیعوں کے لیے، کہ جو بھی امام حسین علیہ السلام کا شیعہ ہوگا، جو بھی صحابی ہوگا، اس باغ سے جو کچھ بھی حاصل ہوگا وہ اسی کا ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی اب آپ خود دیکھیں کہ جس طریقے سے امام علیہ السلام اس کے ساتھ اخلاق کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور امام علیہ السلام کے دل میں کوئی دنیا کی محبت نہیں ہے، تو ان کا جو غلام ہے وہ بھی معرفت کے کم از کم اس درجے پہ آ چکا ہے کہ اب اس کے دل میں بھی دنیا کی محبت نہیں رہی۔ 2000 سونے کے سکے ملے، پورا باغ مل گیا، ساری کھجوریں، سارا جو اس کے اندر درخت تھے سب کچھ اسے مل گئے، لیکن اس کے باوجود اس نے سب کچھ راہ خدا میں وقف کر دیا، سب کچھ اس نے امام حسین علیہ السلام کے صحابہ، ان کے شیعوں کے لیے وقف کر دیا۔ اور یہ واقعہ مقتل خوارزمی میں موجود ہے۔ تو اس واقعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ امام علیہ السلام کے اخلاق کی وجہ سے آپ کے غلاموں نے بھی بہت کچھ سیکھا ہے، اور اسی وجہ سے ہمارے ہاں یہ شرط ہے کہ جو بھی امام ہوگا، جو بھی خلیفہ ہوگا، وہ اخلاق کے بلند ترین درجے کے اوپر فائز ہونا چاہیے۔ اور قرآن مجید نے تو صاحبان تقوی کی یہ بنیادی صفات بیان کی ہیں کہ صاحبان تقوی کی تو یہ صفت ہوتی ہے کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ جو غصے کو کنٹرول کرنے والے ہوتے ہیں، لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ تو بنیادی صفات ہیں جو اہل تقوی کی ہیں۔ تو جو اہل تقوی کے بھی امام ہیں، یقیناً ان کے اندر یہ صفات بہت ہی بلند درجہ کے اوپر پائی جائیں گی۔ چوتھا جو نمونہ ہے اور واقعہ ہے وہ امام صادق علیہ السلام کی مہمان نوازی کا واقعہ ہے، کہ جس میں امام علیہ السلام نے مہمان نوازی کے آداب میں سے جو ایک ادب ہے اس کو ہمارے سامنے رکھا ہے۔ دیکھیں، مہمان نوازی کھانے پینے کے ذریعے سے کی جاتی ہے، اور کھانے پینے کے ساتھ ایک اور جو اہم چیز ہوتی ہے کہ اپنے مہمانوں کو عزت دینا، کوئی ایسا عمل نہ کرنا کہ جس کی وجہ سے انہیں شرمندگی ہو یا سبکی ہو یا احساس کمتری ہونے ہو، اس عمل سے پرہیز کرنا۔ تو یہ واقعہ بھی اسی چیز کو بیان کرتا ہے کہ امام علیہ السلام نے ان کی مکمل خدمت کی، مکمل ان کی ضیافت کی، پھر ایک ایسے عمل کو نہیں دہرایا کہ جو عمل اس زمانے میں اس کا سبب بنتا تھا کہ جو آپ کا مہمان ہے وہ احساس کمتری میں چلا جاتا تھا، اس عمل کو نہیں دہرایا۔ روایت کیا کہتی ہے؟ روایت یہ کہتی ہے کہ جو جوہینہ قبیلہ ہے، جوہینہ قبیلہ کے کچھ لوگ امام صادق علیہ السلام کے پاس مہمان بن کر آئے، امام نے انہیں مہمان بنایا، ان کی ضیافت فرمائی، جب واپس جانے لگے تو امام نے انہیں زاد راہ، یعنی اس زمانے میں سفر ہوتے تھے، ظاہری بات ہے کھانے پینے کی چیزیں لے کر جانی پڑتی تھی، تو سارا کھانے پینے کا سامان انہیں دیا، بلکہ مالی عطیہ بھی ساتھ دیا، درہم و دینار بھی دیے۔ اچھا، یہ سب کچھ دینے کے بعد امام نے اپنے غلاموں سے کیا فرمایا کہ تم لوگ ایک طرف ہو جاؤ اور ان کی واپسی میں مدد نہ کرو۔ یعنی اب ہوتا کیا تھا کہ غلام جو ہے وہ اس قافلے کو لے جاتے تھے، سواریوں کے اوپر بٹھاتے تھے، انہیں راستے تک چھوڑ کے آتے تھے اور ان کی مدد کرتے تھے کہ تاکہ جو ہے وہ یہ آگے چلے جائیں۔ اور اس طرح کے لوگوں کی ضرورت ہوتی تھی کہ جب ایک بندہ آپ کے گھر مہمان آیا، وہ جانا چاہتا ہے، تو اس سے ظاہری بات ہے رخصت کرنا اور اس جگہ پہ لے کر جانا جہاں سے وہ آگے جا سکے، اس چیز کی اسے ضرورت ہوتی تھی۔ اچھا، تو اب جب وہ مہمان جانے لگے اور جانے کے بعد وہ دوبارہ واپس آئے امام کی خدمت میں الوداع کرنے کی خاطر، تو یہ سوال رکھا ہے امام کی خدمت میں کہ آپ نے ہمیں بہت کچھ عطا کیا، لیکن یہ آپ نے کام کیوں کیا ہے کہ غلاموں کو جو ہے وہ ہماری مدد کرنے سے منع کر دیا ہے؟ تو امام صادق علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان اہل البیت لا نعین اضیافنا علی الرحلۃ من عندنا، کہ ہم اہل بیت کا یہ طریقہ ہے کہ ہم اپنے مہمانوں کو رخصت ہوتے وقت مدد نہیں دیتے۔
یعنی رخصت ہوتے وقت بھی ان کو سپورٹ اور مدد دینے کا مطلب کیا ہے کہ ہم انہیں یہ احساس دلا رہے ہیں کہ دیکھو ہم تمہاری مکمل مدد کر رہے ہیں، تمہارے ساتھ ہیں مکمل طور پہ. نہیں، ہم ان کو جو ہے وہ خود اعتمادی دینا چاہتے ہیں کہ تمہارے پاس سب کچھ ہے، اب تم جو ہے وہ عزت اور وقار کے ساتھ جا سکتے ہو. ایسا نہیں ہے کہ تمہارے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ میں اس بندے کا محتاج ہوں اور اب تو جو ہے وہ مجھے راستہ دکھلانے کے لیے، مجھے جانے کے لیے بھی ان لوگوں کی ضرورت ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. تم پروقار طریقے سے، عزت طریقے سے، جیسا کہ وہ لوگ کہ جو شان و شوکت والے ہوتے ہیں وہ جب آتے ہیں تو وہ شان و شوکت کے ساتھ ہی اٹھ کے چلے جاتے ہیں. اب ایسا نہیں ہوتا کہ آخری ٹائم پہ بھی ان کی مدد کی جا رہی ہو، یعنی ان کی کوئی مدد نہیں کی جاتی. ہاں، شان و شوکت اور عزت والے لوگ آتے ہیں، ان کو مکمل کھانا وغیرہ کھلایا جاتا ہے، اچھا سپورٹ کیا جاتا ہے، لیکن آخری دم تک ان کی کوئی مدد کی جائے، کوئی ہیلپ کی جائے جس سے انہیں یہ لگے کہ یہ کام ہم نہیں کر سکتے تھے تو ہمارے ساتھ یہ کام کیا گیا، نہیں، ایسی چیز نہیں ہوتی. یعنی امام علیہ السلام نے ان کے سامنے یہ چیز رکھی کہ ہم اہل بیت کا یہ طریقہ کار ہے کہ ہم اپنے مہمانوں کو کسی ایسے عمل میں نہیں پھنساتے، کسی ایسے عمل کا شکار نہیں کرتے کہ ان کے دل میں یہ احساس کمتری جو ہے وہ جنم لے اور وہ خود کو کمتر سمجھنے لگ جائیں اور ہمارا محتاج سمجھنے لگ جائیں اور اپنے آپ کو اس طرح سے عزت اور شرف والا نہ سمجھیں کہ جس طرح سے اس زمانے میں سمجھا جاتا تھا. تو یہ ایک طریقہ کار ہے امام کے اخلاق کا کہ جس میں امام نے جو ہے وہ ان کی عزت نفس کی اس دور کے حالات کے مطابق حفاظت فرمائی. اور قرآن مجید میں تو واضح طور پہ موجود ہے حضرت ابراہیم کی مہمان نوازی کے قصے کہ کس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان نوازی کیا کرتے تھے. پانچواں اور آخری نمونہ جو اس درس کا ہے وہ امام حسن عسکری علیہ السلام اور ابو ہاشم جعفری کا واقعہ ہے. ابو ہاشم جعفری جو ہے وہ قید میں ہے اور برے اس کے حالات ہیں. وہاں سے اس نے امام علیہ السلام کو خط لکھا اور شکایت کی کہ مولا برے میرے حالات ہیں. تو امام نے جواب میں لکھا کہ تم پریشان نہ ہو، آج ظہر کی نماز اپنے گھر میں پڑھو گے. اور پھر ہوئی ایسا، حالات ایسے بنے کہ اسے آزاد کر دیا گیا اور اس نے گھر میں آ کے نماز پڑھی. اب چونکہ یہ بندہ ایک عرصے تک قید و صعوبت میں رہا، کھانے پینے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، مالی طور پہ تنگی ہے، تو اس نے چاہا کہ میں امام کو یہ بھی لکھوں کہ مولا اب کچھ بھی پیسہ وغیرہ نہیں ہے، سب کچھ ختم ہو چکا ہے. لیکن اس کے دل میں حیا آ گیا کہ میں امام سے کیا مانگوں، امام کو کیا لکھوں، آخر میں پہلے بھی انہیں کہہ چکا ہوں کہ میری آزادی کا کوئی بندوبست کریں. تو اب یہ کیا دیکھتا ہے کہ جب اپنے گھر میں پہنچا تو اچانک اس نے کیا دیکھا کہ 100 دینار یعنی 100 سونے کے سکے امام علیہ السلام کی طرف سے وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، اور ساتھ یہ پیغام بھی اسے ملتا ہے جو لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اذا کانت لک حاجۃ فلا تستحی، کہ اے ابو ہاشم اگر تمہاری کوئی ضرورت ہو تو شرم نہ کیا کرو اور اس شرم کو ختم کر دیا کرو اور اس سے مانگ لیا کرو. فإنک تری ما تحب، تو جب تم ایسا کرو گے تو انشاءاللہ جو تم چاہتے ہو وہ تمہیں مل جائے گا، اس بات کی تم ٹینشن نہ لیا کرو. تو اب جو ہے وہ حیران ہوا، وہ شخص حیران ہوا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ امام نے میرے حالات کو جان لیا اور امام نے کیا ہے مدد بھی کر دی. اب یہ جو واقعہ ہے اس سے تو ایک تو امام علیہ السلام کی کرامت ہمارے سامنے آتی ہے، اور وہیں سے امام علیہ السلام جو ادب کی تعلیم ہے وہ بھی دے رہے ہیں. یعنی جس طریقے سے انسان اپنے دوستوں کو کہتا ہے کہ بھی تم کیوں شرما رہے ہو، تمہاری اگر مشکل ہے تو تم بتا دو. جیسا کہ روایات میں ہے کہ اگر تم تنگی اور مشکل میں ہو تو اپنے مومن بھائی کو آگاہ کر دیا کرو اس مشکل سے. ایسا نہیں ہے کہ اس مشکل کو تم چھپا کے رکھا کرو، کیونکہ مومن بھائی کا بڑا گہرا رشتہ ہوتا ہے اپنے بھائی کے ساتھ، جو ایمان کا رشتہ ہے، رشتہ ایمانی جسے ہم کہتے ہیں. تو ایک انسان کا مضبوط ایمان ہے، وہ عمل، ایمان، تقوی میں بہت آگے ہے، تو ایسے شخص کے ساتھ انسان کا ایمانی رشتہ ہوتا ہے. تو جب بھی مشکل ہو تو انسان اس کو بتلا دیا کرے. تو امام نے اس کے سامنے یہ حقیقت رکھی کہ میں تمہارا امام ہوں، تمہیں اس بات پہ شرم نہیں کرنی چاہیے کہ تم اگر مجھ سے کچھ مانگنا چاہتے ہو تو مانگو، اور انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو جو تم چاہتے ہو وہ تمہیں مل جائے گا. یہاں پہ اسی طریقے سے جب امام نے اس کے ساتھ شفقت کی، محبت سے پیش آئے، تو اس سے ہم کیا کہتے ہیں کہ امام کا ایک اعلیٰ ترین اخلاق ہے کہ جس میں وہ اس شخص کو کہ جو اس بات سے شرما رہا ہے کہ میں امام سے کیسے مانگوں، امام کو میں کیسے لکھوں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، امام اس سے یہ بتلا رہے ہیں کہ تمہاری یہ شرم کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، تم یہ شرم کیوں کر رہے ہو، میں تمہارا امام ہوں، مجھ سے مانگنے میں کیسی شرم. تو اس طرح امام علیہ السلام اپنے اخلاق کے ذریعے سے اس کے اوپر اپنی محبت اور شفقت کو جتلا رہے ہیں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تمہارے اوپر شفقت کرتا ہوں، اور محبت کی وجہ سے میں ایسا کہہ رہا ہوں کہ تمہیں مجھ سے نہیں شرمانا چاہیے، جو تم چاہتے ہو وہ تم مانگ لیا کرو، وہ تم لکھ کے مجھے بھیج دیا کرو.
اور قرآن مجید میں تو یہاں تک موجود ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کہ اہل ایمان تو وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دے دیتے ہیں اگرچہ خود تنگ دست ہی کیوں نہ ہوں۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تو یہ وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی اہل ایمان کی تو وہ محبت ہوتی ہے کہ جو پھر اپنی جانوں کی پرواہ بھی نہیں کرتے، اپنے جو ضروریات ہے اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے، وہ تو ایثار اور قربانی کرنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ اہل ایمان کی حالت ہے۔ تو جو امام علیہ السلام ہیں ظاہری بات ہے ان کی حالت اس سے بڑھ کے ہوگی، وہ ایثار اور قربانی کے جذبے پہ بہت یعنی اعلیٰ ترین درجے کے اوپر ہوں گے کہ پھر وہ کسی کی خاطر اپنا سب کچھ بھی قربان کر سکتے ہیں، وہ اپنے مال کو، اپنی جو بھی ان کی ضروریات ہیں وہ ان کو بعد میں دیکھیں گے، پہلے جو ہے وہ ایک مومن کی ضرورت کو دیکھیں گے، اپنے چاہنے والی ضرورت کو دیکھیں گے۔ تو یہ وہ اخلاقی اعلیٰ ترین صفات ہیں کہ جو ہمارے ائمہ علیہ السلام میں موجود ہیں، اور اسی وجہ سے مخالفین نے بھی یہ اقرار کیا۔ امام شافعی کا یہ قول آخر پہ نقل کر کے ہم اس سلسلے کو مکمل کریں گے کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ مولا علیہ السلام کی نسبت سے کہ عجبت لرجل کتم اعداؤہ فضائلہ حسدا کہ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ جس کے جو دشمن تھے انہوں نے حسد کی وجہ سے اس کے فضائل کو چھپایا، وکتم محبہ خوفا اور جو آپ کے چاہنے والے تھے انہیں خوف تھا کہ اگر آپ کی فضیلت بیان کریں گے تو پکڑ لیے جائیں گے، مار دیے جائیں گے، انہوں نے خوف کی وجہ سے آپ کو فضائل کو چھپایا۔ یعنی چاہنے والے بھی آپ کے فضائل کو چھپا رہے ہیں اور دشمن بھی آپ کے فضائل کو چھپا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود فخرج ما بین ذین ما ملأ الخافقین کہ اس کے باوجود ان کی ایسی فضیلتیں زمانے میں نکلی ہیں کہ جس سے مشرق اور مغرب کا سارا نور بھر چکا ہے۔ یعنی اس کے باوجود بھی آپ کی فضیلتوں کا نور اس طریقے سے پھیلا ہے کہ جس نے مشرق اور مغرب کو بھر دیا ہے، اور یہ وہ کردار کی طاقت ہے، یہ وہ اخلاق کی طاقت ہے کہ جسے دنیا کی کوئی طاقت بھی نہیں دبا سکتی، بلکہ اگر ظاہری طور پہ وہ دبا بھی دے تو لوگوں کے دل بھی پھر بھی اسی شخص کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، لوگوں کے دل اسی کے ساتھ دھڑکتے ہیں، لوگ اس سے محبت کرنے والے بن جاتے ہیں۔ تو یہاں تک یہ ہمارا سلسلہ مکمل ہوتا ہے کہ جس میں امام علیہ السلام کے جو بنیادی اوصاف ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھے، کہ یہ آخری صفت جس کے اوپر ہم بحث کر رہے تھے کہ امام کا کردار اعلیٰ ترین کردار ہوتا ہے، اور اس کے چند ایک نمونے ہم نے آپ کے سامنے رکھے۔ تو انشاءاللہ یہ گفتگو ابھی جاری ہے، امامت کے متعلق کچھ اور اہم موضوعات بھی ہم آپ کی خدمت میں رکھیں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور امیر المومنین اسلام کی برکت سے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔